السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں، لہٰذا ہر حیثیت سے اس کے ساتھ محبت کا اندازہ، تقاضا اور طریقہ بھی مختلف ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سنگین حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سمجھائی کہ عورت بالخصوص جب کہ وہ نیک ہو، قابل نفرت نہیں بلکہ لائق محبت ہونے قائم ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت من جانب اللہ ڈالی گئی۔ عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی، خون جگر کے قطرے خاموش پی رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے عورت اگر ماں ہے تو اس کی ہر ممکن خدمت اور جائز امور میں اس کی مکمل اطاعت کرنا، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں یہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ ہم اگر خدمت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے، خدمت نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ نمبر 2، اگر عورت بہن ہے تو ایک مخلص بھائی کا پیار دے کر اس کے تمام حقوق کو پورا کرنا اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے ادائے حقوق اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں سے اچھا سلوک کرو، جس حالت میں انہیں ویسے رہنے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو، استوصوا بالنساء، کہ عورتیں فصلی سے پیدا کی گئی ہے، اور فصلی میں سب سے زیادہ تیلی اوپر کی فصلی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اس حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہیں گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مردوں سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاف میں شریعت نے مردوں کو سمجھایا ہے کہ وہ بڑے ہیں۔ نمبر 4، عورت اگر بیٹی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھنا، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ نعمت زائل ہو سکتی ہے،